اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی جب میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دوپہر کا کھانا کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بیٹی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری جب حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کا قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس اور گناہوں کی۔ کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ یہ سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹیاں تبدیل کیں اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کون، اور جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ لائیے میری فیس دیجئے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر تھوڑا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے؟ ہم لوگوں نے ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا، تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش رہا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچے کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دعائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے۔
تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ جیسے گناہگار اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں ہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار سمیت تمام مسلمانان عالم کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد و ایمان رکھتے ہوئے ہر مصیبت، امتحان، آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وقت نزا کلمہ توحید و رسالت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔